السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یہ عالم دین ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے ابھی اپنی ضرورت کے تحت اعلان کیا ہے. محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ نے ان کی تصدیق بھی کی ہے، تزکیہ بھی جاری کیا ہے. ان کے ساتھ خصوصی طور پہ تعاون فرمائیں. چند باتیں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا ولا یعرف حق علمائنا. جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں کوئی عالم دین ایک طویل عرصے تک خدمات سر انجام دے اور اس پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اہل علاقہ اس کی وہ ضرورت پوری نہ کریں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور میں اسی ضمن میں اہلیان اسلام آباد کو یہ ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور میں ارد گرد جانتا ہوں کہ بسا اوقات مساجد سے متعلقہ علماء قراء ان کو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا، اہلیان اسلام آباد نے آگے بڑھ کر ان کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ حق ادا کیا ہے. اللہ آپ کو اس پہ ثابت قدم رکھے، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو تمام احباب سے گزارش ہے، ہمارے یہ دینی بھائی ہیں، عالم ہیں، ان کا حق ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ساری زندگی اپنے سوا ہر کسی کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے. رمضان المبارک کے آغاز سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 اور اب یہ آیت نمبر 152 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. چونکہ معتکف خواتین و حضرات ان کا آج اس نشست میں پہلا دن ہے، تو میں اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں جو گفتگو اب تک ہو چکی ہے. آیت نمبر 151 جو اس سے پچھلی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، تعالوا او اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے تلاوت کر دوں ان چیزوں کے بارے میں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی. اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے تو یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک حرام ہے. وبالوالدین احسانا، والدین سے احسان کرو، یعنی والدین کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام کی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم مالی تنگی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو. نحن نرزقکم، ہم ہی ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی. یعنی ناحق اولاد کا قتل کر دینا اور ابارشن کروا دینا صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں گے، یہ حرام. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم فواحش، بے حیائی کی چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں. یعنی ہر قسم کی بے حیائی اللہ نے حرام قرار دے دی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور تم کسی نفس کو جس کو اللہ نے حرمت والا کہا ہے قتل نہ کرو، الا بالحق، سوائے حق کے.
ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے. ذالکم وصاکم بھی، اس کا تمہیں اللہ پختہ حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ. اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس صورت کے جو سب سے اچھی ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے، یعنی بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے. ان دونوں آیات کے اس حصے تک ہماری تفصیلاً گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور اگر کوئی بھائی یا بہن اس حوالے سے وہ تفصیلی گفتگو سننا چاہیں تو ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پہ تمام دروس موجود ہیں، وہ تفصیل کے لیے وہاں پر سن سکتے ہیں. اب اگلا حکم دیا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں ٹھہراتے سوائے اس کی وسعت کے مقدار مقدور برابر. یہ ایک بڑا اہم حکم ہے کہ انسانی زندگی میں لین دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے کوئی چیز ناپ تول کر لینی اور دینی ہوتی ہے. اس سلسلے میں حکم یہ دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپو اور پورا پورا تولو. ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنا یہ جائز نہیں، اور اگر کوئی دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرے تو اس کے لیے سخت وعید ہے. سورہ المطففین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ابتدا میں ہمیں خبردار کرتی ہے. ویل للمطففین، ویل ہے مطففین کے لیے. ویل کا ایک معنی یہ ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کہیں کہ اس کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے تو اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. اسی طرح ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور وہ جہنم کی سخت ترین وادی ہے جس سے جہنم کی باقی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں. تو فرمائیے ویل ہے المطففین کے لیے. کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ یا تول کر وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ ناپتے یا تولتے ہیں، دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ کم ناپتے ہیں اور کم تولتے ہیں، یعنی ان کے لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے پیمانے اور ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان لوگوں کو یقین نہیں کہ انہوں نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے؟ اس لیے جو شخص ناپ اور تول میں کمی بیشی کرتا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وقتی طور پر وہ ہاتھ کی صفائی سے یا پیمانے کے رد و بدل سے کچھ حاصل کر بھی رہا ہے تو وہ اپنے لیے اپنے رزق کو حرام کرنے اور اللہ کے غضب کو سمیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا. ہاں اس میں یہ فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ناپ اور تول میں اپنی بساط کے مطابق حت المقدور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود کبھی غلطی سے، بھول چوک سے، یا انسانی جو ایک ایرر ہوتا ہے کہ اس میں اتنا انسان جو ہے وہ دقت نہیں اختیار کر سکتا، اس سے کوئی فرق پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی بساط سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتے. تو ناپتے تولتے اپنی بساط کے مطابق، اپنی یعنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہمیشہ پورا پورا ناپ تول کر دینا چاہیے. اور دیتے ہوئے خاص طور پر اس بات کا احساس کرنا کہ کچھ زیادہ دینا، اس سے برکت آتی ہے، گھاٹا نہیں پڑتا. ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ ہے. لوگ ناپتے اور تولتے ہاتھ کی صفائی بھی دکھاتے ہیں، اور اس معاملے میں آپ نے بھی اور میں نے بھی متعدد بار ویڈیوز دیکھی ہوں گی. ہمارے ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک بڑی بڑی کمپنیز سب کا پیمانہ ہو رہا ہے.
ہمارا ریڑھی والا بھی اپنے پاس علیحدہ سے کچھ شاپر بنا کے رکھتا ہے، یا اپنے وزن کے پیمانوں کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، یا اس نے اپنے جو وزن کرنے والے پتھر رکھے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سوراخ کر کے اور کچھ روئی وغیرہ بھری ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ چلتے جائیں اوپر تک، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہمارے اس لیول کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ضوابط اور شرائط ایسے چھوٹے چھوٹے باریک کر کے لکھے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا پڑھ ہی نہ سکے. آپ ان سے کچھ کلیم کر لیں تو وہ کہیں گے جی ہماری تو پالیسی میں نہیں. کیسے نہیں ہے جی؟ یہ تو ہم نے لکھ کے رکھا ہے. لکھا ہوا ایسے ہوگا کہ وہ پڑھا ہی نہ جائے. تو یہ سارے کے سارے جو مظاہر ہیں یہ در حقیقت اسی چیز کے غماز ہیں کہ ہمارے لینے اور دینے کے پیمانے مختلف. اس حوالے سے جہاں بہت ساری دنیا کی اقوام اپنے اپنے طرز عمل پر ہیں، کچھ انٹرنیشنل سفروں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ تعامل کر کے باہر کے ملکوں میں بھی یہ احساس ہوا کہ ہم پاکستانی قوم اس میں زیادہ خسیس واقع ہوئے. آپ یعنی اس بات کو وضاحت کے ساتھ محسوس کریں گے کہ باہر کے کسی ملک میں جہاں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور بھی آپ کو مل جائے گا، بنگالی بھی مل جائے گا، انڈین بھی مل جائے گا، کوئی اور کسی اور ملک کا یمنی بھی مل جائے گا، واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ دوسرے ممالک کے وہ لوگ آپ سے کم چارج کریں گے، جبکہ اپنے ہی پاکستانی بھائی اردو بولنے والے سمجھنے والے کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ سے کھینچ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر حرص اور ہوس کی ایک ایسی عادت پیدا ہو چکی ہے اور ہماری گرومنگ ایسی ہو چکی ہے کہ گھر سے یہ بات کہنی شروع کی جاتی ہے. بچے کو جب ہم یہ سکھا کر بھیجتے ہیں کہ لنچ سارا خود کھانا، کسی اور کو نہ دیتے پھرنا، تو جس بچے نے بچپن سے یہ بات سیکھی ہے وہ بڑے ہو کر دوسروں کے لیے خیر کیسے لے کر آئے؟ ہر چیز اپنے لیے سمیٹ لینا اور دوسرے کے لیے خیر کے دروازے بند کر دینا، اور یہ سمجھنا کہ یہ چالاکی ہے، یہ عقل مندی ہے، اور اس پر فخر بھی کرنا کہ یہ بندہ تو بڑا ہی سیاںا ہے، یہ تو ایسے چونا لگاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. یاد رکھیں یہ سارے کے سارے 2 نمبر کام یہیں رہ جانے ہیں، اور وہ مال جو اس کے ذریعے سے بنایا گیا ہے وہ قبر میں ساتھ لے کر کسی نے بھی نہیں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مؤمنا. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر یہ دوسروں کے لیے کچھ اور معاملہ ہو، یہ دو رنگی نہیں ہو سکتی. ایمان اس کو یہ سکھلاتا ہے کہ جو عزت میں اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہی میں دوسرے کے لیے بھی جاری کروں گا. جو صورتحال میں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، کوئی فراڈ کرے، کوئی مجھے 10 نمبر مال 1 نمبر بنا کر بیچ دے، کوئی مجھے ملاوٹ والا مال دے، جب میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو میں دوسرے کے لیے بھی ایسا پسند نہیں کروں. جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سبارڈینیٹس، میرے ہاں کام کرنے والے ملازمین صحیح ٹھیک درست کام کریں، تو مجھے بھی جس جگہ کی مجھ پر ذمہ داری دی گئی ہے وہاں پر ٹھیک کام کرنا چاہیے. لیکن اس معاملے میں کون یہ حق ادا کرتا ہے؟ حقوق وصول کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی طرف توجہ بہت کم. اس لیے میرے بھائی، اسلام کا یہ اصول ہے، ناپ تول میں بھی اور باقی کے معاملات میں بھی اصول ایک ہوگا. جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر، تب جا کر ایمان انسان کے اندر راسخ ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.